اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل تیمم کے سلسلے میں مسائل بیان کیے گئے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کل پہلی صورت بیان کی گئی تھی کہ تیمم کب کیا جائے گا، آج دوسری صورت بیان ہونا ہے کہ تیمم کب کیا جائے گا اور کیوں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 672، اگر کوئی شخص بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے یا چور ڈاکو اور جانور کے خوف کی وجہ سے پانی حاصل نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ لیکن ایسی صورت میں ایک چیز کا خاص لحاظ رکھنا ہوگا کہ چور ڈاکو یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو کہ جو برداشت کے قابل نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ لیکن اگر اتنی مشقت ہو، یعنی اتنی کم مشکل ہو کہ اسے انسان آسانی سے برداشت کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص تیمم نہیں کرے گا بلکہ پانی کو تلاش کرے گا، پانی کو حاصل کرے گا، اس کے بعد وضو کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 674، اگر کوئی شخص مجبور ہو کہ پانی مہیا کرنے کے لیے قرض لے تو قرض لینا ضروری ہے، لیکن جس شخص کو علم ہو یا گمان ہو کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس کے لیے قرض لینا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہے اور پانی بھی کہیں موجود نہیں ہے، لیکن وہ پانی خرید کر غسل کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے بھی اس وقت موجود نہ ہوں تو کسی انسان سے قرض لے گا۔ اگر قرض مل جانا ممکن ہو تو قرض لے کر پانی خریدے گا، اس کے بعد غسل کو یا تیمم کو انجام دے گا، غسل کو یا وضو کو انجام دے گا۔ لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ شخص اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ قرض لینے کے بعد وہ قرض کو واپس بھی کر سکے تو پھر ایسی صورت میں اسے قرض لے کر پانی خریدنا واجب ہے اور وضو یا غسل کرنا واجب ہے، اس کے بعد وہ نماز کو اور اپنے واجبات کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ پانی نہیں خریدے گا، اس پر پانی خریدنا واجب نہیں ہے بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 676، اگر کوئی شخص بغیر احسان رکھے کچھ پانی دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور ہم کسی شخص کے پاس جائیں کہ ہمارے پاس وضو یا غسل کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اگر آپ چاہیں اور آپ اجازت دیں تو ہم غسل کر لیں یا وضو کر لیں تاکہ اپنی نماز کو ادا کر سکیں۔ اگر سامنے والا شخص احسان جتائے بغیر وہ پانی دے دے تو ایسی صورت میں وہ پانی لے کر وضو اور غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے واجبات کو ادا کرنا چاہیے، یہ ہم پر ضروری ہے۔ تیمم کی تیسری صورت کہ تیمم کب کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 677، اگر کسی شخص کو پانی استعمال کرنے سے اپنی جان پر بن جانے یا بدن میں کوئی عیب یا مرض پیدا ہو جانے یا موجودہ مرض کے طولانی یا شدید ہو جانے یا علاج معالجے میں دشواری پیدا ہونے کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے، لیکن اگر پانی کے ضرر کو کسی طریقے سے دور کر سکتا ہو، مثلاً کہ پانی گرم کرنے سے ضرور اس ضرر کو دور کر سکتا ہو تو پانی گرم کر کے وضو کرے، اور اگر غسل کرنا ضروری ہو تو غسل کرے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو مریض ہو، اگر وہ پانی کو استعمال کرے، ٹھنڈے پانی کو استعمال کرے تو اس کا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی درد وغیرہ ہو یا زخم وغیرہ ہو یا ٹوٹ جائے خدا نخواستہ، تو ایسی صورت میں اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کا زخم، اس کا درد شدید ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ پانی کو استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر پانی گرم کر کے استعمال کرنا
اس کے لیے ممکن ہو تو ایسی صورت میں وہ پانی کو گرم کر کے استعمال کرے گا اور اپنے وضو یا غسل کو انجام دے گا۔ مسئلہ نمبر 678، ضروری نہیں کہ کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے، بلکہ اگر ضرر کا احتمال ہو اور یہ احتمال لوگوں کے درمیان عام ہو، معقول ہو، تو ایسی صورت میں اسے خوف لاحق ہو جائے تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہو، اب اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی بیمار ہوا یا بخار آ گیا تو اسے یہ علم ہوگا، لوگ یہ کہیں گے کہ اگر تم ٹھنڈا پانی استعمال کرو گے تو ایسی صورت میں تمہارا یہ بخار بڑھ سکتا ہے، تمہارا یہ مرض بڑھ سکتا ہے، یا تمہارے اور بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ممکن ہو کہ پانی کو گرم کر کے استعمال کرنا اس کے لیے مضر نہ ہو، مشقت نہ ہو، اس کے مرض بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں پانی کو گرم کر کے استعمال کرے گا۔ لیکن اگر پانی کو گرم کر کے بھی استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص تیمم کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 679، اگر کوئی شخص درد چشم میں مبتلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے آنکھوں میں درد ہو اور اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو اس کے آنکھوں میں درد اور بڑھ جائے گا، مرض اور بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے اور اس کا مرض بڑھ جاتا ہے تو اس کا یہ وضو کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم ابھی تیمم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 680، اگر کوئی شخص ضرر کے یقین یا خوف کی وجہ سے تیمم کرے اور اسے نماز کے بعد یہ پتہ چلے کہ اس کے لیے پانی نقصان دہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہ تیمم اس کا باطل ہے، اور جو اس نے نماز پڑھی ہے، یعنی اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس کے لیے پانی نقصان دہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو یا غسل کر کے نماز کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ غسل کرے گا یا تیمم کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے کہا تمہارے لیے پانی نقصان دہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ اس کے لیے پانی نقصان دہ نہیں ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے تیمم کے ذریعے، یا تیمم جو اس نے کیا ہے وہ تیمم باطل ہے، جو نماز پڑھی ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز کو انجام دے۔ مسئلہ نمبر 681، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے اور غسل یا وضو کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے پانی مضر تھا تو ایسی صورت میں اس کا وضو اور غسل دونوں باطل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ یقین کرتے ہوئے وضو یا غسل کر لے کہ اس کے لیے پانی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کچھ دن کے بعد یا فوراً ہی اسی دن ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے منع کرے کہ تمہارے لیے پانی مضر ہے، پانی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نے جو وضو یا غسل کیا ہے اس کا وضو اور غسل دونوں باطل ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے فریضے کو انجام دینے کے لیے نماز، روزہ یا دیگر وہ چیزیں کہ جن کے لیے وضو یا غسل ضروری ہے ان کے لیے تیمم کرے اور تیمم کر کے ان چیزوں کو انجام دے، اپنے فریضے کو انجام دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔